مسلم تحریک شعبان کے مشتاق ملک نے ہائی ٹیک نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ثناء اللہ نامی شخص جنہیں سینے میں درد کی شکایت تھی، جس کے لیے وہ عثمانیہ اسپتال سے رجوع ہوئے تھے، جہاں انہیں کورونا پازیٹیو ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے گاندھی اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں انہیں صرف ملیریا کی 2 گولیاں دی جا رہی ہیں۔ ثناء اللہ جو بلڈ پریشر کے مریض بھی ہیں، انہیں اسپتال میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور انہیں اسپتال میں بی پی کی گولیاں بھی نہیں دی جا رہی ہیں، جس کی شکایت ریاست کے وزیر داخلہ محمد محمود علی کو بھی کی گئی، لیکن اس کے باوجود کوئی سہولت فراہم نہیں کی گئی۔ اور مشتاق ملک نے بتایا کہ گاندھی اسپتال میں صفائی کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا، جس سے مریضوں میں بے چینی اور بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ تاہم مشتاق ملک نے اس ضمن میں مزید تفصیلات سے واقف کروایا۔ نہیں، کوارنٹائن کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ دیکھیے، ثناء صاحب سے کل میری بات ہوئی، پھر آج صبح بھی بات ہوئی۔ ثناء اللہ صاحب کو پین ہوا چیسٹ میں، بی پی پیشنٹ ہے وہ، تو ثناء اللہ صاحب عثمانیہ ہاسپٹل گئے کہ بھائی میں سمجھے ای سی جی کرا لوں گا اور اپنا سمجھے کہ یہ سینے میں جو درد ہو رہا ہے اس کو بتا لوں گا۔ عثمانیہ ہاسپٹل میں ان کا چیسٹ پین ای سی جی کدھر گیا کہ ان کو فوری کہا گیا کہ آپ کو سمجھیے کہ صاحب کووڈ-19 آپ کو کرونا ہو گیا ہے، آپ کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے، اور فوری ان کو پولیس کے ساتھ سکندرآباد گاندھی ہاسپٹل بھیج دیا گیا۔ اور گاندھی ہاسپٹل میں گزشتہ 6 دن سے ثناء اللہ صاحب موجود ہیں اور وہ بی پی پیشنٹ ہے، صرف 2 گولیاں ملیریا کے ان کو دیے جا رہے ہیں کھانے کے لیے، اور بی پی کی گولی آج تک ان کو نہیں دی گئی۔ اس کی شکایت انہوں نے ہوم منسٹر صاحب کو بھی کی، ہوم منسٹر صاحب نے سمجھیے کہ ہوم منسٹر صاحب کو بولنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا۔ اور یہ کہ ایک اچھے خاصے پیشنٹ کو آپ کرونا کہہ کر اس کو لے جا کر وہاں پر ڈال دے رہے ہیں، انہیں ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، انہیں بی پی پیشنٹ ہے، اس کا کوئی خیال نہیں کیا جا رہا ہے، اور پھر ان کی پوری فیملی کو کوارنٹائن کے لیے دوسرے دواخانوں کو شفٹ کر دیا گیا۔ اب یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کسی کو اگر پازیٹیو آ رہا ہے تو آپ اس کی فیملی کو رپورٹ تو بتائیے، اس پیشنٹ کو رپورٹ تو بتائیے کہ تیرے کو پازیٹیو آیا ہے۔ کوئی پیشنٹ نہیں جانتا کہ اس کو پازیٹیو آیا ہے، نیگیٹیو آیا ہے، خالی آپ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ صاحب پازیٹیو آ گیا، نیگیٹیو آ گیا، آپ چلے جائیے، آپ فلاں ہو جائیے، آپ دواخانے میں ایڈمٹ جائیے۔ اور پھر آپ اگر پازیٹیو پیشنٹ ہے تو وہاں پر کوئی بھی پروٹیکشن کا انتظام نہیں ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ صرف یہ ہے کہ ہال میں پلنگاں ڈال دیے گئے ہیں، یا رومز میں سمجھیے کہ صاحب روموں میں رکھا جا رہا ہے، ایک ہی ٹوائلٹ انتہائی گندی حالت میں ہے، اچھا آدمی بھی وہاں پر سمجھیے انفیکٹڈ ہو جائے، یہ سچویشن وہاں پر ہے۔ اور ایک بڑا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ صاحب سارے وہاں پر تیاریاں کر لی گئی ہیں گاندھی ہاسپٹل میں، ایسا کیا گیا ہے۔ تو بی پی پیشنٹ ہے، کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، تو اس کے گولیوں کا کیا ہوگا؟ آپ تو مار ڈالیں گے ایک اچھے خاصے آدمی کو۔ تو پہلے آپ بتائیں کہ صاحب اس کا پازیٹیو ہے، یہ رپورٹ ہے بابا تمہاری، یہ تمہارا سمجھیے کہ پازیٹیو آیا ہے، فلاں آیا۔ اچھا، اگر کوارنٹائن کرنا ہے تو بھائی اس آدمی کے لوگوں کے گھر میں ہی اس کو کوارنٹائن کر دیا جا سکتا ہے، پیشنٹ کو آپ لے کر چلے جائیں، لیکن پوری فیملی کو، آزو بازو محلے کو پورا ایک پینک سمجھے بنا دیا جا رہا ہے، لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیا جا رہا ہے۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک سازش ہے، یا پھر اس کے پیچھے ایک ایسا ذہن کام کر رہا ہے جو لوگوں کو خوفزدہ کر دیا جائے، لوگوں کو پریشان کر دیا جائے۔ یہ سمجھے کہ سچویشن اس وقت کریٹ ہو گئی ہے۔ اور جماعت کے نام پر کل بھی ہمارے ہیلتھ منسٹر، حالانکہ اٹلا راجندر ایک اچھے آدمی ہیں، ایک اچھے منسٹر رہ چکے ہیں، پرسنلی بھی ہمارے تعلقات ان سے رہے ہیں، لیکن کل کی بریفنگ میں بھی انہوں نے کہا کہ جماعت کی وجہ سے ماحول خراب ہوا۔ کب تک جماعت کے سمجھیے کہ ماتم کرتے رہیں گے، جماعت کی بات کب تک کرتے رہیں گے؟ کیا پورے ہندوستان میں سمجھیے کہ جماعت ہی کے پیشنٹ ہے؟ کیا پورے ملک میں جماعت کے پیشنٹ ہے؟ کیا دوسرے پیشنٹ نہیں ہیں؟ تو آپ ایک ٹارگٹ، ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک کہ کوارنٹائن کا مسئلہ ہے،
ریڈ زونز کا مسئلہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ ایک سمجھیے کہ منصوبے بند کے تحت کام کیا جا رہا ہے۔ بہرحال آگے اس پر ہم تحقیق کریں گے، ابھی موقع نہیں ہے، ابھی تو لوگوں سے ہم اپیل کریں گے کہ آپ حکومت کے جو گائیڈ لائن ہے اس کو فالو کریے، اپنے محلہ اپنے گھروں میں رہیے، غیر ضروری باہر مت نکلیجیے، اور یہ سمجھیے مہلک مرض ختم ہو جائے، اس کے لیے آپ کو سمجھیے کہ کوآپریٹ کرنا چاہیے، گھروں میں رہنا چاہیے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ عوام کے ساتھ انسانیت سے پیش آنے کے لیے اپنے ایڈمنسٹریشن کو بولیں۔ یہ کوئی سمجھیے کہ جنگل راج نہیں ہے، اور یہ کوئی سمجھیے کہ صاحب کوئی دہشت گرد نہیں ہے، یا کوئی بہت بڑے مجرم نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھائے مار دیا لے کر چلے گئے، ایک تماشا، پورا محلہ پینک بنا دیا جا رہا، اس کو ریڈ زون بنا دیا جا رہا، ایسے کر دیا جا رہا۔ یہ سمجھیے کہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے کووڈ-19 سے لڑنے کا۔ کووڈ-19 سے ہر کوئی موت کے منہ میں جانا نہیں چاہتا، ہر کسی کو زندگی پیاری ہوتی ہے، ہر کوئی سمجھیے کہ زندہ رہنا چاہتا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو سمجھے صحت دے اور حکومت کو عقل دے اس مسئلے پر، اور کوئی جو ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے، جو مذہبی بھید بھاؤ ہو رہا ہے ہم محسوس کر رہے ہیں، وہ سمجھیے کہ ختم ہو۔ حکومت کو اس پر سیریس نوٹ لینا چاہیے۔